ویلکم بیک ناظرین. گل کر رہے ہیں ڈرون اٹیکس کی کس طرح رکن گے اور جڑا تحریک انصاف کا دھرنا ہے وہ کس حد تک کامیاب ہوئے گا. شریک گفتگو نے ساڈے نال جڑے نے جناب سلیم حیدر صاحب, حیدر علی شاہ صاحب اور ہمایوں صاحب. جی ہمایوں صاحب. اچھا سر, میں ایسا کہتا ہوں کہ یہ جو اگر فرض کریں آپ کہتے ہیں کہ دھرنے میں اگر کوئی بھی نہیں آتا, صرف عمران خان ناکام ہو جائے پھر کی کرو گے؟ چلو دیکھیے, دھرنا ناکام صاحب کی مراد کیا ہے؟ دھرنا ناکامی سے مراد کیا ہے؟ ناکامی اگر ہمیں یہ لوگ جانے نہ دیں ہم تب بھی کامیاب ہیں. اگر ہم وہاں جا کے ایک اکیلا عمران خان یا عمران خان کے ساتھ 10 بندے بھی وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور کوئی نہیں آتا, ہم تب بھی کامیاب ہیں. کیوں؟ ہم نے اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ ہم ایک کاز کے لیے نکل رہے ہیں اور اپنی جان اور مال دونوں کے ساتھ ہم ایک جدوجہد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کوشش کرنا میرا فرض ہے, اس کا نتیجہ نکلنا جو ہے نا وہ میرے اوپر نہیں ہے. وہ میں نے اپنے ایمانداری سے لیٹ نہیں ہو گئے تسی, مطلب کافی اچھا لیٹ نہیں ہو گئے. ٹھیک ہے, یہ لیٹ ہونا یا جلدی ہونا یہ ریلیٹیو ٹرم ہے. ٹھیک ہے, روز جیسے اٹیک ہو رہے ہیں انتظار روز ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہوا یہ تھا, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, یہ جو ریمنڈ ڈیوس کا جو واقعہ ہوا ہے نا, اس نے ایک کیٹلسٹ کا کام کیا ہے. اس سے یہ ہوا ہے کہ اب اس کے بعد ہم لوگوں نے, اور خاص طور پہ اس کے فوراً بعد جب وہ 45 لوگ مرے ہیں, ہم لوگوں نے کہا انف از انف. ٹھیک ہے, ہم لوگ ابھی جا کے عملی طور پہ ہم لوگ جا کے وہاں بیٹھتے ہیں. ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم یہ 2-3 دن کے لیے وہاں پہ جا کے بیٹھیں گے اور ایک قسم کا آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک نمونے کے طور پہ ہم کہیں گے یہ ہم اس روٹ پہ جا کے بیٹھ رہے ہیں جس روٹ سے نیٹو کے ٹینکر جاتے ہیں اور وہاں کرتے ہیں. تو ہم ان کو ایک سوالیہ وہ بتا رہے ہیں کہ ہم آج اتنا کر رہے ہیں, اگر آپ لوگوں نے نہ کیا تو کل کو عوام آئے گی. دوسرا یہ کہ یہ میرے تک یا پیپلز پارٹی تک یا اے این پی تک یا تحریک انصاف تک یا نون لیگ تک نہیں ہے, یہ عوام کا مسئلہ ہے. اور یہاں میں ان سارے عوام کو کہتا ہوں کہ یہ آج اگر وہ اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے, آج وہ اگر بولیں گے نہیں, تو کل انہی کے گھر میں جب کچھ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی بات ہو, تب میں ان سے پوچھوں گا آپ کدھر ہو. اشارے دیتے کام نہیں کر رہے تسی, کسی مخصوص اشارے دیتے کام. مجھے آج تک وہ اشارہ نہیں سمجھ آیا کہاں سے آیا. میں آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں, میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, دیکھیں نا اشارے جن کو آتے ہیں, دیکھیں سر میں آپ کو بتاتا ہوں, میں آپ کو بتاتا ہوں سر, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, اکتوبر میں, سپٹمبر اکتوبر میں ہمارے اوپر ایک بہت بڑی چیز ہوئی تھی کہ یہ عمران خان صاحب کو کوئی لے کر آئے تھے. ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی ممبر وہ میٹنگ ہوئی تھی, اسپیشل ہوئی تھی, اس پہ ہم لوگوں نے پوچھا, کسی نے کہا کہ یہ کیا, اینڈ میں جو ہمارا جس پہ پریس کانفرنس بھی انہوں نے کہا تھا کہ آج اگر ایک فوجی جوان یا جنرل جو ہے وہ ایک فرشتے کی صورت میں بھی آ جائے ہم ان کے ساتھ نہیں لیں گے. ہاں, ہم اگر کوئی ہمیں چاہتا ہے کہ ہم وہ ہماری مدد کیسے کر سکتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہماری مدد 3 طریقوں سے کرو. نمبر 1, آپ عدلیہ کو اتنا آزاد کر دو کہ جو وہ ڈیسیجن لیتی ہیں وہ ڈیسیجن امپلیمنٹ کراؤ. نمبر 2, ہم کہتے ہیں کہ یہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کو اتنا آزاد کر دو. دیکھیں نا, یہ آپ کریں گے تو آٹومیٹکلی جو میرٹ پہ ہوگا وہ آئے گا. تیسرا یہ ہے کہ آپ نادرا کارڈ کو لے, دیکھیں 45% ووٹ جعلی نکلے ہیں. کچھ صاحب اگر میں 45% جعلی ووٹاں تے گل کریں گا نا, مینوں یہ دسو کہ اسے بندے نال ہی تسی شروع دے 745% پیپلز پارٹی دی حکومت تے ہون بنی, ووٹر لسٹ 14 بنی, انہاں دی حکومت ہون بنی, سابقہ حکومت نے بنائے, اور کس طرح ممکن ہے کہ ایک جڑے نے 50% ووٹ جعلی ہون, یہ تے پھر کسی نے ڈیبیٹ کر لیں گے. انہاں دے نال آنے ہیں گل ہے جی کہ ساڈے آرمی دے سربراہ جڑے نے وہ امریکہ گئے, خیال سی کہ اٹیک رک جان گے, وہ پھر اٹیک شروع ہو گئے. ہوں پالیسی کی اختیار کری ہے انہوں نے, کہا کہ امریکہ نکلے گا تو جان چھٹے گی افغانستان تو. اسی تے اپنی ہر جگہ تے کوششاں کر رہے ہیں, پھر یہ کس طرح جان چھڑائے گے؟ وہ کہتے ہیں دھرنے نال بھی کوئی ضروری نہیں, اسی ایک علامتی سمبولک پیغام ہے, میسج ہے. جیڑی گل حیدر علی شاہ صاحب کہی وہ بالکل ٹھیک گل ہے, اور خیال کیتا جاندا ہے کہ امریکہ اتوں نکل سی تے جیڑے دیکھو ہن تساں ایک بچہ تکیا اور ڈیرہ غازی خان جس خودکش حملہ کیتا, اس دی جس طریقے نال برین واشنگ کیتی گئی, اگر وہ امریکہ والا بہانہ نہ ہوئے تو پھر یہ جڑے بیچارے لوگ نہ سمجھ لوگ وہ پھر اس چیز تے نہیں آ سکتے کسی دے کہنے تے وہ گل حیدر علی شاہ صاحب دی ٹھیک ہے, انہاں دی دھرنے دی گل بھی بالکل ٹھیک ہے, اپنی رائے ضرور دینی چاہیے اور ایک میسج دینا چاہیے. جس طرح شاہ صاحب کہا کہ اسمبلی دے اندر اسی بیٹھے ہیں, ایک متفقہ قرارداد گئی پوری دنیا دے سامنے گئی, اور دنیا دا ایک پریشر جیڑا وہ ضرور ہے امریکہ تے انہاں ڈرون نو روکنے واسطے. لیکن میں پارٹی پالیسی نہیں, لیکن میرے خیال کے مطابق یہ کہ ہوں یہ اج دا وہ ٹائم ہے کہ پوری قوم اس چیز پہ متفق ہے کہ ڈرون اٹیک دی وجہ تو پاکستان نو نقصان ہو رہا,
اور دہشت گردی دی جیڑی جنگ ہے جیڑی پوری دنیا دی جنگ ہے اس سے نقصان ہو رہا. تے میرے خیال دے مطابق تے یہ کہ ڈرون اٹیک اگر نہ روکن تے پھر طاقت دے ذریعے بھی ضرور انہوں نے روکنا چاہیے. طاقت دے ذریعے روکنا چاہیے, ضرور روکنا چاہیے. اچھا تے ایک سوال ہے کہ ڈرون اٹیک اسی یہ کہہ دیں جلے کاف لیگ دے کسی ممبر نو پوچھنے ہیں یا سابقہ حکومت دے کسی لائی نو کہندے جی اسی 2006 شروع کیتے اسی اجازت نہیں دی, پیپلز پارٹی کہندی اسی اجازت نہیں دی, تے اجازت دینے والا کیڑا ہے, یا مطلب ہے کہ ویسے ہی ایک اسٹریٹجی دا حصہ ہے, کس طرح اینو دیکھو گے؟ کوئی نہ کوئی بندہ دے نا جنہیں کوئی گل بات کیتی سی. یہ جڑے ڈرون اٹیک ہو رہے ہیں اج تو نہیں ہو رہے, پیپلز پارٹی دی حکومت تو پہلے تے ہو رہے ہیں. یہ ضرور تسی کہہ سکتے ہو ڈاکٹر صاحب اس سے ضرور کہون گے کہ ہن زیادہ ہو رہے ہیں, لیکن شروع جڑے نو آج تو 4 سال پہلے شروع ہوئے. اس ٹائم پاکستان پیپلز پارٹی دی حکومت نہیں سی تے کوئی چیز جدو سٹارٹ ہوندی تے اس ٹائم اس دی گل کیتی جاندی کہ اسی یہ کریں گے نہ کریں گے, گھر والا اجازت دیندا ہے یا نہیں دیندا, وہ پھر تسی خود اس سے دیکھ سکتے ہو کہ کس نے اجازت دیتی. جی شاہ جی, اگر ہن اج دے حالات نو ویکھیے, ڈرون اٹیک جس طرح دسیا کہ اج بھی 20 بندے مارے گئے نے, تو سمجھتے نہیں کہ ہائی ویلیو ٹارگٹ کچھ لوگ اتنے پناہ گزین ہوندے نے جنہاں نو ٹارگٹ دا نشانہ ٹارگٹ کیتا جاندا ہے, تے پھر کسی حد تک جس طرح تسی بیت المسعود سی یا قاری حسین سی, وہ لوگ جنہاں نے پلاننگ کیتیاں, وہ اگر مارے جاندے ہیں تو مطلب کچھ عناصر تو اتنے موجود ہوندے نے. یہ جو ڈرون اٹیک ہو رہا ہے اس پہ بیانات بھی آ رہے ہیں, فوج کی طرف سے بھی آ رہے ہیں, پولیٹیکل انتظامیہ کی طرف سے آ رہا ہے. معصوم لوگ مر رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں, لیکن وہ لوگ بھی مر رہے ہیں جو ادھر پہ کام کر رہے ہیں. لیکن اصل جو مسئلہ ہے نا جی, یہ صرف ڈرون نہیں ہے, پورے پاکستان میں تو ڈرون نہیں ہو رہے ہیں. ڈرون تو ایک مخصوص جگہ پہ ہو رہے ہیں جو ہماری ساورنٹی کے لیے, ہم سب اس کے خلاف ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اگر ڈرون, یہ تحریک انصاف کے لیے کہ اگر آپ صرف ڈرون کی بات کرتے ہیں تو آپ دہشت گردی کی بات بھی کریں نا, کیونکہ پورے پاکستان میں جتنے لوگ مر رہے ہوتے ڈرون سے اتنے تو نہیں مرتے. وہ کون لوگ کر رہے ہیں؟ آپ جب دونوں کو نہیں ملائیں گے, آپ پشاور جاتے ہیں, پشاور میں تو ڈرون نہیں ہوتے نا. پشاور میں لوگ ادھر سے مولا عمر کہتا ہے کہ مسجدوں پہ نہیں ہونا چاہیے, سوئسائڈ بامبر نہیں ہونا چاہیے, اسکولوں کو تباہ نہیں کرنا چاہیے, پاکستان کے معصوم لوگوں کو نہیں چاہیے. لیکن پشاور میں تو جتنے معصوم لوگوں کو مارا ہے وہ ڈرون نے تو نہیں مارا نا, وہ تو ان لوگوں نے مارا ہے جس کو ہم دہشت گرد کہتے ہیں. سوات میں تو ڈرون نہیں ہوتے, ادھر پنجاب میں تو ڈرون نہیں ہو رہے, ادھر یہ میرٹھ پہ تو ڈرون نہیں ہوتا نا. یہ اگر صرف ڈرون کی بات کریں گے تو ہمارے لوگ جو ہے نا زیادہ سے زیادہ تنگ ڈرون سے ہوں گے, ضروری بات ہے, ہم مخالف بھی ہیں, لیکن زیادہ ہم دہشت گردی کے بینچ چڑھ لیں. دہشت گردی کی وجہ یہ تو نہیں جڑے سوئسائڈ اٹیک نے, وہی وجہ بھی تو ہو سکتی ہے کہ گھر دے 10 بندے چ 8 بندے مر جاندے تے باقی 2 کی کرن گے. نہیں یہ بات بھی کوئی فیکٹر ہوئے گا, لیکن یہ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اگر ادھر ڈرون حملے ہو رہے ہیں تو آپ مسجد میں جا کے, درے میں مسجد میں جا کے 100 آدمی کو اڑائے. اس کا یہ پھر تو درے والے اٹھ کھڑے ہو گے, ان کے خلاف, طالبان کے خلاف اٹھ کھڑے ہو گے کہ ہم نے تو ان لوگوں نے مارا ہے, ڈرون نے تو نہیں مارا. یہ بات ایسی ہے کہ یہ ایک دوسرے سے ایسے پیوستہ جڑے ہوئی ہیں کہ ان سب کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے. ڈرون حملے ہم نے پہلے قرارداد پاس کیا, میں خلاف ہوں, میری پارٹی خلاف ہے, پورا پاکستان خلاف ہے. لیکن یہ جتنے لوگ ڈرون میں مر رہے ہیں اس سے ہزاروں گنا زیادہ دہشت گردی میں مر رہے ہیں. تو دونوں کو جب ایڈریس نہیں کریں گے, دونوں کو جب نہیں ملائیں گے, تو یہ تو صرف نمبر سکورنگ کی بات ہے کہ ہم نے یہ کام کیا, ہم نے وہ کام. آپ پشاور کے جو لوگ مر رہے ہیں ان کے لیے بات کریں, سوات کے لیے بھی بات کریں کہ ان کو کون مارا ہے, کس جرم کی ان کو سزا مل رہی ہے, کیا معصوم لوگوں نے کیا ہے. وہ ہمارے اسکول جو ہم نے بنائے یہ اتنی تکلیفوں سے. بالکل صحیح ہے ڈاکٹر مانی صاحب, ایک گل تو بڑی سامنے آتی ہے کہ وہ سوئسائڈ اٹیکر جڑے نے, اسکول تباہ کرنے والے, طالبان عمران خان صاحب کہتے ہیں جی طالبان جڑے نے, تمہیں پتہ انہوں نے بیانات انہوں کی فیوریج ہی آتے رہے. مینوں یہ دسو کہ پھر وہ جڑے ٹارگٹ جڑے لوگ مارے گئے نے اتنے بہت ہائی لیول لوگ سن, ہائی ویلیو ٹارگٹ سی, انہوں نے کس طرح کرو گے, اگر کس طرح انہوں نے کس طرح کیپچر کرو گے, کس طرح مطلب آئیڈینٹیفائی کرو گے, کس طرح انہوں نے انجام تک پہنچاؤ گے؟ دیکھیں عمران خان نے بہت شروع میں آپ لوگوں کو صاف بتایا تھا, ہمارے ایک بھی بیان ایسا نہیں ہے جس میں ہم نے یہ کہا کہ طالبان یا یہ جو دہشت گردی ہے یہ جو ہو رہی ہے یہ صحیح ہو رہی ہے, یہ غلط ہو رہی ہے, بہت غلط ہو رہی ہے. لیکن جیسے ابھی بات یہاں ہو رہی تھی کہ یہ ہماری حکومت یا اس حکومت سے پہلے یا اس حکومت سے پہلے تھی, بھائی ایک چیز غلط ہوئی تھی جس حکومت میں بھی ہوئی تھی, آج ذمہ داری اس حاکم وقت کی ہے جو آج ہے, ٹھیک ہے,
उसका ये फर्ज बनता है, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलन अन रैयतिही, तुम में से हर एक निगहबान है और उससे उसकी रैयत के बारे में पूछा जाएगा। आज आपके साथ आके ये पूछा जाएगा कि जो गलत है उसको बंद कर, देखिए ना उसको कर ले, ठीक है। अब बात आ जाती है कि इस सारे एक प्रॉब्लम जब स्टार्ट होती है तो आप देखते हैं उसकी जड़ का है, ठीक है। अगर आप उसकी जड़ को आप नहीं ठीक करोगे तो आप बाकी चीजों को ठीक नहीं कर सकते हो। इस पूरे प्रॉब्लम की, दहशत गर्दी की, ये जो सुइसाइडल अटैक्स है, इन सब की जड़ एक चीज है, वो है अमेरिका का पाकिस्तान की सरजमीन से जाना, अटैक करना। ऑन रिकॉर्ड कह दो कि अमेरिका ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਿਲकुल ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓਗੇ ਤਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ। देखें आप गलत तरफ मत लेकर जाएं। अमेरिका से ताल्लुक इमरान खान ने भी कहा है, मैं भी ये कहता हूं और हमारी पार्टी का हर एक आदमी ये कहता है, अमेरिका से ताल्लुकात तोड़ने की बात नहीं है। अमेरिका को कहो कि देखो हम आपके साथ हैं, हम आपके दोस्त हैं, लेकिन आपकी ये पॉलिसी मेरे घर को नुकसान दे रही है। मेरे लिए मेरा टाइम हो गया, सिर्फ 30 सेकंड में एक सवाल का जवाब दे दो कि इमरान खान साहब की पॉलिसी जिथों भी समझ नहीं आती, सदर मुशर्रफ दे नाल हो गए, काजी हुसैन अहमद नाल हो गए, ਉਹ MQM ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ कभी स्टाक बंद है, वो मेरा ख्याल कोई पार्टी ऐसी नहीं रहेगी। ये बारे की कहोगे? बस मेरे को एक बात बताता हूं, हम लोग किसी पार्टी के साथ नहीं है, हम लोग एक मुल्की एजेंडा के साथ है। आज पीपल्स पार्टी उस मुल्की एजेंडा में हमारा साथ देती है, हम पीपल्स पार्टी के साथ। माही साहब ने गल मुकाती, सिर्फ है देवो को कहना जी हुक्मराना का काम है, कुरान दी रूह नाल भी काम है, दीन दी रूह नाल भी काम है कि हुक्मरान ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਂਦੇ, ਕੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ? 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਦੱਸੋ ਬਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਕਤ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੌਕਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਦਈਏ, ਔਰ ਉਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੋਕੀਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸਿਸ ਹਨ ਕਿ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ हुकूमत जे कुछ कर सकती है उससे कर रही, और इस तो बढ़ के भी। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम हैदर साहब और जनाब शाह साहब और डॉक्टर माहिर साहब। नाजरीन तुसी मेहमाना की गल्लां बातां ते उन्हां दी ज़बानी सुनी। गल है कि ड्रोन अटैक वाकई पाकिस्तान का बड़ा सीरियस मसला है और जिहदे च बेमासूम जिहड़े अफराद ने वो हलाक हो जाते हैं, जान बाक हो जाते हैं। किस तरह बचाया जाए, किस तरह इन्हां अटैक्स तो जान छुड़ाई जाए। अगर तरीके इंसाफ एक करना दे रही तो वह मकसद हुई सिंबॉलिकली एक मैसेज आए और आवाम तक भी मैसेज जाए, कौम समझे और बैरूनी दुनिया भी समझे। हुक्मरान अपनी जगह से कोशिश करन, हुक्मराना का फर्ज है उन्होंने इस हवाले आइन के हवाले भी हर जोड़ा इस पाकिस्तानी शहरी की हिफाजत उन्होंने फर्ज है। इस हवाले हुक्मराना का भी ये फर्ज है कि वो इस फर्ज को निभान और दूसरे पासे आवाम भी जोड़े ने वो इस चीज़ को समझन कि उन्होंने की इतने जी पोजीशन है, उन्होंने की किरदार अदा करना चाहिए। सियासी पार्टियां मिलजुल के बैठ के इस मसले का हल निकालना और इस मसले से सारे एक हो जाए, जिस तरह बयानात एक ने इस तरह वैसे भी एक हो जाए। प्रोग्राम का वेला मुक गया। निसार हुसैन को इजाज़त दो, रब राखा।